الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا بن جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، دین عام ہو جائے، دین کی محنت عام ہو جائے، بے دینی ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، اللہ راضی ہو جائیں، آخرت بن جائے، اس کے لیے محنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی 100% کامیابی، آج ہر آدمی کامیابی کو پسند کرتا ہے. مجھے کامیابی ملے، مجھے عزت ملے، مجھے سکون ملے، مجھے خوشیاں مل جائیں، میں مشقت سے بچ جاؤں، میں ناکامی سے بچ جاؤں، میں مسائل اور ذلت سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے اور دین کی محنت میں رکھی ہے. اور یہ دین زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک ترتیب سے آئے گا، مبارک محنت سے آئے گا. اور یہ محنت ختم نبوت کی وجہ سے ہر ایک مسلمان کے ذمے ہے، چاہے غریب ہے، امیر ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کے ذمے ہے دین پہ چلنا، دین کی محنت کرنا. اور اس محنت میں بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا. آج دنیا میں جب کسی کی پہچان ہوتی ہے، آدمی پہچان کے بقدر ہی کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کا احترام کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے. پہچان ہو گئی ہے، عہدے کی پہچان ہے، وسائل کی پہچان ہے، شخصیت کی پہچان ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں ادارے میں ہیں، یہ فلاں عہدے پہ ہیں. اسی اعتبار سے آدمی ان کو عزت ادب احترام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ بڑے ہیں، ساری کائنات کا سارا نظام اللہ نے بنایا. کچھ نہیں تھا، نہ یہ زمینیں تھیں، نہ یہ آسمان تھے، نہ یہ درمیان کا نظام تھا. آج ہم دنیا میں دیکھیں، ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہوتا ہے، 10-15 مرلے 20 مرلے کا مکان ہے. اس کے لیے بندہ نقشے بنواتا ہے، انجینئر کے پاس جاتا ہے، جی ہمارا ارادہ ہے مکان بنانے کا، ہم نے مکان بنانا ہے، اور اس کے 5-7 نقشے پاس کرواتا ہے. اور پھر مکان بنانا شروع ہو جاتا ہے.
مستری لگ گئے، مزدور لگ گئے، کام شروع ہو گیا، مکان بن گیا۔ مکان بننے کے بعد آدمی کہتا ہے اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سیڑھیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، سیڑھیاں اگر دوسری جگہ ہوتی تو زیادہ مناسب تھا، یہ جو کچن ہے اس جگہ پہ مناسب نہیں تھی، یہ دوسری جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، گیراج اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے، حالانکہ 5-7 ماہر لوگوں نے مکان کا نقشہ بنایا ہے، آدمی کو پھر بھی احساس ہوتا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہے۔ تو اللہ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، کوئی نقشہ بھی نہیں بنوایا کہ فرشتوں سے بنواتے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ میں نے کائنات بنانی، کوئی نقشہ بناؤ۔ اللہ نے اپنے امر سے اور بغیر کسی سیمپل کے یہ سارا نظام بنایا، بدیع السماوات والارض۔ اور پھر عجیب اللہ کی شان ہے، ہم مکان بناتے ہیں تو ہم نے ڈبل سٹوری بنانی ہو، سنگل سٹوری بنانی ہو، ٹرپل سٹوری بنانی ہو، ہم اس کے لیے زمین میں اچھی طرح اس کی بنیادیں کنکریٹ ہوتی ہے، گہرائی میں کافی جاتے ہیں، سیمنٹ کیا، سریا کیا، بجری کیا، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اوپر چنائی کا کام ہے، اس کے پیلر ہیں، اس کے بیم ہیں، اس کے ستون ہیں، پھر جا کے ہمارا یہ چھوٹا سا مکان اس زمین پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 7 بر اعظم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اس 7 بر اعظم کے نظام کو پانی کے اوپر قائم کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نیچے صحیح مضبوطی ہو جائے، اللہ نے اس کائنات کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی بڑی ذات ہے، ایسی طاقت والی ہے، ایسی قدرت والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کو راضی کرنا، آج ہم مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، بندے ہماری تعریف کریں، ہماری برادری میں ہمارا نام ہو، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے۔ مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہندوستان کے بڑے عالم ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی بات پہ کہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں آدمی اپنا وقت ضائع کرتا رہے۔ انہوں نے لکھا، ایک آدمی، اس کے پاس اپنی سادہ سی سواری تھی، اپنی سواری پہ وہ سفر کے لیے نکلا، اس کے بچے اس کے ساتھ تھے۔ اب سواری اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ سارے ایک ساتھ اس پہ سوار ہو سکیں۔ اب وہ خود سواری پہ سوار ہے، بچے پیدل چل رہے ہیں۔ اس نے ترتیب بنائی، کچھ وقت میں سوار ہو جاؤں گا، کچھ وقت بچے سوار ہو جائیں گے۔ اب چلتے چلتے ایک آبادی سے گزرے، گاؤں والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کیسا عجیب آدمی ہے، خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بچے نیچے ہیں، اس کو بچوں پہ ترس نہیں آتا؟ اس کے کانوں تک بات پہنچی، اس نے کہا اچھا، وہ خود نیچے اتر گیا، بچوں کو سوار کر دیا۔ اب بچے سوار ہیں، چلتے چلتے آگے پھر آبادی آ گئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ بیوی سواری کے اوپر سوار ہے اور یہ صاحب نیچے پیدل چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بیوی کا غلام ہے، بیوی سواری پہ سوار ہے، یہ نیچے پیدل ہے، کیسا عجیب آدمی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا، ایسے بھی بات نہیں بنتی۔ پھر انہوں نے کہا چلیں سارے ہی سوار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ جو وہ باتیں کر رہے ہیں، پہلے میں سوار ہوا، پھر بچے سوار ہوئے، اب یوں کرتے ہیں سارے ہی سوار ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے سواری پہ سوار ہو گئے۔ اب سواری کمزور ہے، آگے پھر آبادی سے گزرے، لوگوں نے دیکھا
کہ سواری کمزور سی ہے اور سارے اسی کے اوپر ایک ساتھ سوار ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا ظالم ہے کہ اسے سواری پہ ترس نہیں آتا، سارے ایک ساتھ ہی سوار ہیں۔ اچھا، بات پھر اس تک پہنچی، اس نے کہا چلیں اس طرح کرتے ہیں، اب سواری کو خالی چھوڑتے ہیں۔ اب سواری خالی چل رہی ہے، یہ سارے پیدل ہیں۔ چوتھی آبادی سے گزرے، لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ کیسا عجیب آدمی ہے، اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، سواری موجود ہے، سواری موجود ہونے کے باوجود یہ پیدل سفر کر رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کریں وہی جو اپنی صحیح ترتیب میں، اپنی سمجھ میں آتا ہے، اپنے اصول سے چلیں، لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے تو پھر ہم مشکل میں پڑے رہیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، معاشرہ کیا چاہ رہا ہے، برادری کس بات سے خوش ہے، دیکھنا یہ کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ہمیشہ جب خالق اور مخلوق کا معاملہ آئے، خالق اور مخلوق کی بات آئے، خالق کو راضی کرنا، مخلوق کی پرواہ نہیں کرنا۔ اگر آپ خالق کی پرواہ کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ مخلوق کو بھی راضی کروا دیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے مخلوق کو ترجیح دی، بندے راضی ہو جائیں، اور آپ نے خالق کو نہ دیکھا، تو بندے تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو بندے تو راضی نہ ہوئے اور اللہ کو بھی آپ ناراض کر بیٹھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستوں، ہم جتنے یہاں بیٹھے، ہماری زندگی کا مقصد، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مرنے کے لیے آئے، ہمارا جینا مرنے کے بعد ہے۔ ہم اچھے مکان بنانے کے لیے نہیں آئے، اچھی سواریوں کی طلب کے لیے نہیں آئے، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آئے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ ہم نے یہ دنیا بنائی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عالم یعلم، سیکھیں اس بات کو، اس بات کے یقین دل میں اترے، اللہ معبود ہیں، اللہ مسجود ہیں، اللہ کام بنانے والے ہیں، عزت اللہ کے پاس ہے، کامیابی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، نفع اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ موجود ہے، 3 آدمی ہیں، چوتھے اللہ ہیں، 4 آدمی ہیں، 5ویں اللہ ہیں، کم یا زیادہ ہر جگہ اللہ پاک موجود ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ میں سمیع ہوں، جاننے والا ہوں، علیم بذات الصدور ہوں۔ ہم خاموش ہوتے ہیں جب تک ہم زبان سے بات نہیں نکالتے، ہمارے سکے بھائی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے بھائی کے دل میں، ذہن میں کیا بات ہے، پاس والے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم زبان سے بولتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اگلے آدمی کے کان میں جاتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ دل میں آنے والے خیال کو بھی اللہ جانتے ہیں۔
انسان تو انسان، مخلوقات، چونٹی کے دل میں کیا بات ہے، چونٹی کی کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی باریک بین ذات ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف دوڑیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو مطلوب بنائیں، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ ہی ہمارے مطلوب ہیں، اللہ ہی سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی اشد محبت ہے۔ اللہ کی محبت سب چیزوں پہ غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب چیزوں سے غالب ہونی چاہیے۔ اللہ کے دین کی محبت سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتلا دیں، اگر تمہیں اپنے بچے زیادہ محبوب ہوں، اپنے بھائی زیادہ محبوب ہوں، اپنی بیویاں زیادہ محبوب ہوں، اپنا کاروبار زیادہ محبوب ہو، اپنے مال مویشی زیادہ محبوب ہوں، اپنی سواریاں زیادہ محبوب ہوں، اپنا کاروبار اور اپنی حویلیاں اور اپنے بنگلے زیادہ محبوب ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی محنت سے، تو پھر تم ہماری پکڑ کا انتظار کرو۔ تو اللہ کی محبت سب چیزوں پہ غالب ہونی، یہ ہمارا ایمان کا پہلا سبق ہے، یہ ہماری بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے روزانہ کے اعتبار سے ہم اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کریں۔ یہ ہم زبان اللہ نے ہمیں دی ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے بولنا۔ ہم روزانہ باتیں کرتے ہیں، ہر آدمی باتیں کرتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، شہری ہے دیہاتی ہے، بڑے ہے چھوٹے، بیمار ہے صحت مند ہے، ہر آدمی باتیں کرتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم روزانہ اپنے اللہ کی کتنی باتیں کرتے ہیں۔ مخلوق کے تذکرے تو ہوتے ہیں، خالق کے تذکرے کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ ہم اجمی لوگ ہیں اور عام طور سے لوگوں کو عربی کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھیں، سورہ فاتحہ ہے، سورت ہے، رکوع سجدے میں، تشہد میں، ہمیں مطلب معلوم ہو، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا بات آ رہی ہے۔ بہرحال اجمی ہیں، عربی پہ مہارت نہیں ہے، تو نماز میں بھی ہمارا پورا دھیان نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں۔ حاضری تو اللہ کی بارگاہ میں ہو گئی ہے، حاضر تو ہو گئی، جیسے ایک بچہ کلاس میں آ جاتا ہے، کلاس میں تو بیٹھا ہوا ہے، استاد بھی سامنے موجود ہیں، سبق بھی ہو رہا ہے، لیکن اس بچے کا دھیان ہی کلاس میں نہیں ہے، سبق میں نہیں ہے، اسے نہیں پتہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ نماز میں تو ہم موجود ہیں، جماعت میں کھڑے ہیں، جامعہ مسجد ہے، لیکن دھیان دنیا کی چیزوں میں ہے، الفاظ پہ غور نہیں ہے۔ بہرحال ہم روزانہ اللہ کی ذات کا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذکرانی فی نفسی ذکرتو فی نفسی، جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُمْ، میرا بندہ میرا تذکرہ کرتا ہے، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، صحت اللہ کے پاس ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے، کام اللہ بناتے ہیں، حالات کے مالک اللہ ہیں، مشکلات کو دور کرنے والے اللہ ہیں۔ تذکرہ، جب یہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے یہ بات کرتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کی بات فرشتوں سے کرتے ہیں، فلاں ابن فلاں میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو احکم الحاکمین، کوئی ملک کا صدر، کوئی ملک کا بڑا، کوئی کسی صوبے کا بڑا، کوئی ضلع کا بڑا، وہ ہمارا نام لے، وہ ہماری بات کرے،
وہ ہمارا تذکرہ کریں. ہم اس بات کو صدیوں نہیں بھولتے، عرصہ نہیں بھولتے. ہمیں فلاں صاحب نے یاد کیا تھا، ہمارا نام لیا تھا، ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں. تو یہ دنیا کے بڑے، یہ خود فقیر ہیں، یہ خود محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، ساری کائنات کو بنانے والے، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ میرا آپ کا تذکرہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں نیت کریں، ہم روزانہ کے اعتبار سے لوگوں سے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو، اور مخلوق کی چھوٹائی پیدا ہو، دنیا کا چھوٹا ہونا اور دنیا کا مختصر اور محدود ہونا اور دنیا کا کمتر ہونا، یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. بڑے انبیاء کرام تشریف لے کے آئے، بڑی امتیں گزری ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 28-29 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے. جلیل القدر پیغمبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بڑی بڑی ہستیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، امام الانبیاء. اور مجھے آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے اے نبی جی آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حوض کوثر، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی خیر اے نبی جی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. آپ کو عالی اخلاق عطا فرمائے ہیں، آپ کو سخاوت عطا فرمائی ہے، آپ کو حلم عطا فرمایا ہے، آپ کو نرمی عطا فرمائی ہے، آپ کو شجاعت و بہادری عطا فرمائی ہے، اور آپ لواء الحمد کے حامل ہیں، آپ صاحب معراج ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں. اور کل قیامت والے دن آپ شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے گی. آپ شافی معاشر ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے حضور کی شفاعت کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے، اس درجے میں ساری مخلوق حضور کی شفاعت سے نفع اٹھائے گی، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے لوگ جمع ہوں گے. زمین تانبے کی طرح ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، اور سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں حساب کتاب شروع، اس سختی سے ہماری جان چھوٹے. چنانچہ سارے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، غرض یہ کہ اولو العزم پیغمبروں کے پاس جائیں گے. تو سارے انبیاء کرام معذرت کر لیں گے. آخر میں سارے لوگ بتایا جائے گا، پیغمبر ہی لوگوں کو بتلائیں گے کہ آپ حضور کے پاس جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. چنانچہ سارے لوگ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، اس وقت مجھے القاء کی جائے گی. اور پھر حکم دیا جائے گا اے نبی جی سر اٹھائیں، سل تعطیٰ واشفع تشفع، آپ جو سوال کریں گے پورا کیا جائے گا، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا. چنانچہ اس شفاعت سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے گی. اور اسی طرح حضور شفاعت فرمائیں گے بعض مؤمنین کے بارے میں. مؤمنین ہیں
ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ حضور سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سفارش کی برکت سے ان مؤمنین کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی کسی ادارے میں بڑا ہے، افسر ہے، اس کا کوئی تعلق والا اس ادارے میں جاتا ہے، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، دوران ڈیوٹی وہ بڑے صاحب اپنی سفارش سے، اپنے حکم سے، اپنے آرڈر سے، اپنے اس تعلق والے کے عہدے کو بڑھوا دیتے ہیں، رینک بڑھوا دیتے ہیں، ترقی ہو گئی ہے، سفارش ہو گئی ہے۔ ایسے ہی حضور سفارش فرمائیں گے، مومنین کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے، اور اس شفاعت کی برکت سے وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں تو جائیں گے، حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے حضور نے شفاعت کی ہے۔ ایسے ہی بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے گناہ ہیں، ان کی نافرمانیاں ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، تو ان کے وارنٹ جاری ہو جائیں گے، FIR درج ہو جائے گی کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ ابھی گئے نہیں، صرف ابھی FIR درج ہوئی ہے۔ حضور سفارش کریں گے، حضور کی سفارش کی برکت سے یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ ایسے ہی حضور کی شفاعت کا ایک درجہ، بعض مسلمان اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جا چکے ہوں گے، اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں کہ جہنم میں چلے گئے، حضور ان کے متعلق شفاعت فرمائیں گے، وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی پہلے والے جہنم میں گئے نہیں، صرف فیصلہ ہوا، واپس لے لیا گیا، یہ گناہوں کی بدولت جہنم میں چلے گئے، پہنچ گئے، پہنچتے ہی اللہ کی طرف سے ایسا نظام چلا، حضور نے سفارش کی، یہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں۔ ایسے ہی حضور سفارش کریں گے بعض کفار کے حق میں بھی، اس سفارش کی برکت سے ان کفار کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ کفار جہنم سے نکلیں گے نہیں، جو بھی کافر ہیں دنیا سے بغیر ایمان کے گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جہنم میں ہی رہے گا۔ تو حضور سفارش فرمائیں گے، جیسے کوئی قیدی جیل میں چلا جائے اور جیل کا سپریڈنٹ، وہ جن کا وہ ملزم ہے، جس آدمی نے وہ جرم کیا، تو وہ پیچھے جو لوگ ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کا سپریڈنٹ سے کوئی تعلق ہے، جیل کے بڑے سے کوئی تعلق ہے، وہ اب سفارش کرواتے ہیں، کرتے ہیں، پھر وہ سپریڈنٹ کہتا ہے میں ان کو چھڑا تو نہیں سکتا، اس کو بری تو نہیں کر سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کی سزا میں تھوڑی کمی ہو جائے، اس کو تھوڑی سی سہولت ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں، حضور کی پیروی کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن کاموں سے حضور نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جائیں، جن کاموں کے کرنے کا حضور نے فرمایا یہ کرو، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اس کو اپناؤ، ہم اس کو کرنے والے بن جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، رواج کیا ہے، رسم کیا ہے، برادری کیا کر رہی ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، نہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی ہیں، سنت میں کامیابی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فتنہ فساد کے زمانے میں حضور کی ایک مٹی ہوئی سنت پہ عمل کرنا، اس کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو صبح سے لے کر کے شام، شام سے لے کر کے صبح، کتنی سنتیں ہیں، ایک ایک چیز میں سنت کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں، سینکڑوں سنتیں ہیں، کھانے کی، لباس کی، سفر کی، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلاء کی، چلنے کی، گفتگو کی،
معاملات کی، کاروبار کی سنتوں پہ عمل کرتے جائیں۔ حضور کی ایک ایک سنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف ایسے ہی متوجہ کرتی ہے جس طرح کہ لوہا مقناطیس کو متوجہ کرتا ہے۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ بات کی کہ حضرت جی یہ جو تبلیغ کا کام ہے، لوگ ملکوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، سال کے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ پیسہ، یہ صلاحیت فلاحی کاموں پہ لگوا دیں، سڑکیں بنوا دیں، بجلی لگوا دیں، گیس لگوا دیں، تو کتنی فلاحی ترقی ہو سکتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں کمائی کے جتنے بھی نقشے ہیں، زمیندارات، تجارت، کاروبار، مال مویشی، کھیتی باڑی، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، یورو ڈالر، درہم دینار پاؤنڈ، ساری دنیا کی کمائی کو جمع کر لیا جائے، سارے وسائل کو جمع کر لیا جائے اور ان سب کو لگا دیا جائے، اس کے نتیجے میں کسی ایک انسان کی زندگی میں ایک سنت زندہ ہو جائے، تو یہ بات نفع والی ہے۔